أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال قتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تكرهوا أن تكرهوا شيئا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ये देखिए आज आपका कवायद जो है, तो इन कवायद में से आज ये कुरहुल लकुम तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून के, यहाँ देखते रहो, कहाँ देख रहे हो, तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून के 6 हुरूफ में से लाम आ रहा है, इसलिए इदगाम बिला गुन्ना होगा। इसको इदगाम ताम और इदगाम लाम भी कहते हैं। और ये जीम यहाँ ठहरना बेहतर है और न ठहरना भी जायज़ है। और ये हरफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, तो इसलिए मद्दे मुनफसिल होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से ता आ रहा है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। ये देखिए लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे, यहाँ भी पुर पढ़ेंगे, इसलिए कि वाव पर ज़बर है इससे पहले। तुम नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से ता आ रहा है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। तुम मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफ़वी होगा। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं, यहाँ पर ठहरना चाहिए। क़ितालिन फ़ी, ये जो है तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से, यहाँ देखो हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से फ़ा आ रहा है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। तो वक़्फ़े मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से फ़ा आ रहा है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। कबीर दो पेश या ज़ेर पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ को जज़्म देकर सांस तोड़ दें, जैसे कबीरुन से कबीर। और तो वक्फ मतलब की अलामत इस पर ठहरना चाहिए। सद्दुन अन, तो दाल पर दो पेश की तनवीन के बाद सद्दुन अन सबीलिल्लाह, दाल पर दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ में से ऐन आ रहा है, इसलिए इज़हार हल्की होगा।
عن سبیل اللہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے سین آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام باریک ہوگا، لام کے نیچے زیر ہے اس سے پہلے، لہذا اس کو باریک یعنی پتلی آواز سے پڑھیں گے۔ را پر دو پیش کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے، با کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ جیم یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ تو من ہو، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ عن دینکم، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا۔ تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ وَمَن يَرْتَدْ، نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے یا آ رہا ہے، اس کو ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں، ادغام ناقص بھی کہتے ہیں اور ادغام یا بھی کہتے ہیں۔ دال ساکن میں قلقلہ، یرتدید، یہاں جو ہے دال ساکن ہے، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے، اس لیے دال میں قلقلہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوگا۔ عن دینہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ تو یہ دیکھیے فَأُولَئِکَ، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ اس کو ذرا ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اولئک، میم ساکن کے بعد اعمالہم فی الدنیا، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا۔ یہاں فا آ رہا ہے، لہذا اظہار شفی ہوگا، یعنی میم کی آواز کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ نون ساکن میں نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ جیم یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، مدہ کو ایسے گول نشان کو عائد کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، اب آپ سنیے، جیسے ہم پڑھیں گے ویسے ہی آپ بھی پڑھنا۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم۔